شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے تیسرے درس میں کہتے ہیں الدرس الثالث ارکان الایمان. ارکان الایمان وہی ستہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یعنی ارکان ایمان، اور یہ 6 ہیں کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اچھی اور بری اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لاؤ. ان 6 ارکان ایمان کی دلیل حدیث جبریل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور یہ کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے گا تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور تقدیر کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یعنی بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے. یہ ہوئے 6 ارکان ایمان. ارکان ایمان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے. اللہ تعالیٰ پر ایمان 4 امور پر مشتمل ہے. جو شخص بھی ان پر ایمان رکھے گا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرے گا وہ مومن ہوگا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقل اور فطرت بھی دلالت کرتی ہے، چہ جائے کہ اس کے وجود پر شرعی دلائل بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر فطری دلیل یہ ہے کہ ہر مخلوق فطرتی طور پر بغیر کسی سوچے یا سمجھے یا تعلیم کے اپنے خالق کے وجود پر ایمان رکھتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمہ هل تری فیہا جدعا. یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین یا تو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلیل یہ ہے کہ ساری مخلوق جو پہلے تھی اور آنے والی ہے، اس کا ضرور کوئی خالق ہے جس نے اس مخلوق کو عدم سے وجود بخشا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مخلوق اپنے آپ کو خود پیدا کر دے یا اپنے آپ کو خود وجود میں لے آئے، کیونکہ جب وہ خود معدوم یعنی اس کا وجود ہی نہیں تھا تو وہ اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتی ہے. اور جو معدوم ہوتی ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنے آپ پیدا ہو گئی ہو، یعنی حادثاتی طور پر ہو، کیونکہ ہر حادث کا کوئی محدث ہونا ضروری ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پیدا ہوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. لہٰذا جب یہ ممکن نہیں کہ یہ مخلوقات اپنے آپ کو خود وجود دے سکے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ حادثاتی طور پر یعنی پیدا کی گئی چیز ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ رب العالمین ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل اور قطعی برہان سورہ طور میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یعنی وہ بغیر کسی خالق کے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، تو یہ یقین ہو گیا کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور جب وہ اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یعنی کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس وقت جبیر مشرک ہونے کے باوجود کہنے لگے میرا دل نکل کر اڑنے لگا اور یہ میرے دل میں ایمان کی سب سے پہلی کرن تھی۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مقام پر بیان کیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایک پختہ محل کے متعلق بتائے جسے باغات نے گھیر رکھا ہے اور اس کے درمیان نہریں جاری ہوں اور اس محل میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں جنہیں انسان استعمال کرتا ہے، اسے زینت والی اشیاء سے مزین کیا گیا ہو، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ یہ محل اور اس میں جو کچھ ہے اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یا یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے، یا یہ اچانک آ گیا ہے بغیر کسی بنانے والے کے، تو آپ فوراً انکار کریں گے اور اسے جھوٹا اور کذاب قرار دیں گے اور اس کی اس بات کو بے وقوفی سمجھیں گے۔ تو کیا اس کے بعد اس وسیع آسمان اور زمین اور یہ تمام کائنات جو ظاہر محکم اور مضبوط ہیں، اس نے کیا اپنے آپ کو خود وجود بخش دیا، یا یہ سب اپنے آپ پیدا ہو گئے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے؟ اس دلیل کو تو ایک صحرا میں یعنی ریگستان میں رہنے والا خانہ بدوش بھی سمجھ گیا، اور اس نے اسے اپنے اسلوب میں بیان کیا جب کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو اس کا جواب تھا البعر تدل على البعیر والاثر يدل على المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا تدل على اللطیف الخبیر۔ اس نے کہا کہ اونٹ کی مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے اور پاؤں کے نشانات چلنے والے کی دلیل ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے، تو برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین اور موجوں والے سمندر کیا یہ لطیف اور خبیر یعنی اللہ تعالیٰ پر دلالت نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ وہ رب اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار اور معین ہے، اور رب وہ ہے جس کی مخلوق اور بادشاہی ہو اور وہ مدبر الامور ہو، یعنی تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہو، وہی تمام کائنات کا، آسمانوں اور زمین کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں اور اس کے سوا کوئی امور کی تدبیر کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اور ایک مقام پر فرمایا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، یعنی وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے،
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، یعنی پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یعنی یہی ہے اللہ تم سب کو پالنے والا، تم سب کا رب، اسی کی سلطنت ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، یعنی وہ معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے یا جسے بھی معبود بنایا جاتا ہے اللہ کے سوا، وہ تمام کی الوہیت یا معبود ہونا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت لوگ کرتے ہیں انہیں الوہیت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لات اور عزا اور منات کے بارے میں فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو سوائے ناموں کے کچھ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں سے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یعنی اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق یا کئی ایک پروردگار یا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین قیم یعنی درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لہٰذا کوئی بھی اللہ کے سوائے عبادت کا مستحق نہیں، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اور اس کا حق میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی کوئی بھیجے گئے رسول یا نبی۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام کی دعوت اول سے لے کر آخر تک یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی آپ سے قبل جو بھی رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ کا فرمان ہے
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ لیکن ان مشرکوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی ایک کو الہ یا معبود بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی پرستش کرنے لگے اور ان سے فریاد و مدد کے لیے انہیں پکارنے لگے۔ چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، یہ ایمان باللہ میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں اپنے لیے نام ثابت کیا ہے، یا سنت نبویہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسماء و صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کیے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی شایان شان بغیر کسی تحریف، تمثیل، بغیر کسی کیفیت بیان کیے اور بغیر اس کی تعویل کیے ماننا ضروری ہے۔ ان تمام پر ایمان لانا واجب ہے، بغیر انہیں معطل کیے یا بغیر ان کا رد کیے۔ ان پر ایمان رکھنا اور انہیں ثابت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، ان قریب انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء یعنی تمام ناموں پر ایمان لایا جائے گا اور انہیں ثابت مانا جائے گا، بغیر کسی نام کے انکار کیے ہوئے یا بغیر کسی صفت کے انکار کرنے کے، تمام پر ایمان لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ المثل الاعلیٰ یعنی کامل اور اکمل وصف ہے، تو دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور بلند صفات کو عمومی طور پر ثابت کرتی ہیں، اور کتاب و سنت میں اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اور یہ باب بھی علم کے ابواب میں سے ایک باب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات پر ایمان ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امت کے بہت سارے افراد کے مابین اختلاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق امت میں کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ اور اس اختلاف میں ہم یہی کہتے ہیں جیسا اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، اور اگر کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی نام اور اس کی صفتیں ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تحریف کے۔ تحریف سے مراد اس کے معنی کو بدل دینا، یعنی کتاب و سنت سے جو معنی ظاہر ہے اس معنی کو نہ لے کر کسی اور معنی کی طرف پھیر دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ تو اگر کوئی اس آیت کے معنی کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ مستوی ہونا سے مراد اللہ تعالیٰ غالب ہے، تو یہ اس کے ظاہری معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا ہے، اور یہ تحریف ہے۔ اور اسی طرح تمام صفات کے تعلق سے بھی اگر کوئی اس کے معنی کو پھیر کر دوسرا معنی مراد لیتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی مراد نہیں ہے، تو یہ تحریف کہلائے گا۔ جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ثابت کیا ہے قرآن میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، اس لیے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت، تو یہ تحریف ہے۔ تو ہم تحریف نہیں کرتے، یعنی اس کے معنی کو جو ظاہر ہے اس سے کسی اور معنی کی طرف نہیں پھیرتے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم تعطیل نہیں کرتے، تعطیل سے مراد
کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا صفت کا انکار کرنا، کسی ایک صفت کا بھی جو ثابت ہے اس کا انکار نہیں کرتے۔ لہٰذا جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کی نفی کر دی جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، تمثیل ہم بیان نہیں کرتے، یعنی مثال ہم نہیں بیان کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت جیسا ماننا ہے، اور یہ کفر ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے، یا اللہ تعالیٰ مخلوق کی جیسا سنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اسی طرح جیسے انسان کرسی پر بیٹھتا ہے، یہ تمثیل ہے، یعنی مثال بیان کرنا ہے انسان یا کسی اور مخلوق سے، اور یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کرتے کہ وہ کس طرح کی ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، لیکن ہاں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بغیر اس کی کیفیت کو بیان کیے ہوئے، کیونکہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیت وہ بیان کرے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ ہاں اس کی صفات حقیقی صفات ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے، اور جو بھی ان معاملے میں بغیر علم کے بات کرے گا وہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرے گا اور گمراہی کے راستے کو کھولے گا۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کے اسماء پر یعنی اس کے ناموں پر، اس کی صفتوں پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں ذکر کیا ہے، بغیر کسی نام یا صفت کا انکار کیے ہوئے، یعنی بغیر تعطیل کے، بغیر اس کے حقیقی معنی سے کسی اور معنی کی طرف پھیرنے کے، جسے تحریف کہتے ہیں، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، یعنی مثال نہیں بیان کرتے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ تک کوئی بات پہنچانی ہو تو اس کے وزراء اور بہت سارے وسائط ہوتے ہیں بیچ میں جن کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں، یعنی بہت سارے واسطے ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ بادشاہ تک پہنچتے ہیں، اسی طرح اللہ تک ہم براہ راست نہیں پہنچ سکتے، واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی لیے وہ بزرگوں کو اور اولیاء کو اور صالحین کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ذریعہ اور واسطے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ تو یہاں پر اس شخص نے اللہ جو رب العالمین ہے، جو سب کو عطا کرنے والا ہے، اسے ایک حقیر بادشاہ جو دنیاوی بادشاہ ہے اس کے جیسا سمجھ لیا ہے، اور یہ بھی تمثیل ہے، مثال بیان کرنا ہے، اور یہ ہم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح کیفیت نہیں بیان کرتے، تو بغیر تکییف کے کیفیت نہیں بیان کرتے، جیسے اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ہم پڑیں، اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے جیسے اس کی شان ہے، نہ ہی ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی مخلوق کے نازل ہونے جیسا اس کا نزول ہے، اور نہ ہی ہم اس کی تعویل کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا نازل ہونے سے مراد اللہ کا حکم یا اس کے فرشتے کا نازل ہونا ہے، یہ تحریف ہے اور یہ سب گمراہی کا راستہ ہے۔ بلکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے جیسی اس کی شان ہے، اور وہ کسی مخلوق کے جیسا نہیں ہے اس کا نزول، اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ ہے چند چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔